نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے غیر امان فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت مطہرہ ہے، کیونکہ آپ کا وصال جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی، امام زہری اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس کو نقل کیا گیا، قال كانت خدیجة اول من آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النساء، عورتوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ سرزمین مکہ میں جب ہر طرف کفر و شرک کے ڈیرے تھے، تو وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی شمع کو روشن کیا اور اس پیغام حق کو پھیلایا، تو اس پیغام حق کو قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ایک گوشہ اور پہلو ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ہر گوشہ، ہر پہلو جو ہے وہ عالم انسانیت کے لیے کامل، اکمل اور روشن ہے۔ آج اگر انسانیت سسکیاں لے رہی ہے اور آج عالم انسانیت میں انسان دوسرے انسان پر ظلم و ستم کر رہا ہے، تو پھر انسان کو اس طرف لوٹنا ہوگا کہ جہاں سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا گیا۔ اگر آج بحیثیت مسلمان ہمارا اسلامک سسٹم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، نہ ہماری ذات میں نظر آتا ہے، نہ ہمارے گھروں میں نظر آتا ہے، نہ ہمارے خاندانوں میں نظر آتا ہے، نہ ہماری فیملی سسٹم میں ہے، نہ ہمارے قبائل میں ہے، نہ ہماری حکومتوں میں ہے، کہیں بھی جو ہے وہ جب نظر نہیں آتا، تو آج دیکھ لیں کہ اسلامی ممالک اپنی تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ پھر لوٹنا ہوگا اس نظام کی طرف جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ ہمیں پھر اس سیرت مطہرہ کی طرف لوٹنا ہوگا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا تعلق خواہ اعلان نبوت سے پہلے ہو، خواہ وہ اعلان نبوت کے بعد ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کامل اور اکمل نظر آتی ہے۔ اسی لیے جب قرآن مجید میں کفار و مشرکین مکہ کو رب تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا، تو کیا ارشاد فرمایا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
کہ اے کفار مشرکین مکہ، اگر تم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر ایمان نہیں لاتے، ان کی بات کو نہیں سنتے کہ آیا یہ سچ ہے کہ نہیں سچ، تو پھر اے حبیب آپ خود اعلان فرما دیجئے کہ آپ میری زندگی کو دیکھ لو۔ وہ جو 40 ایئر میں نے آپ کے ہاں گزارے ہیں، وہ 40 سال کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اور میری زندگی کا ہر وقت تمہارے سامنے موجود ہے۔ اگر اس میں جو ہے وہ کوئی خیانت نظر نہیں آتی تو سنو، آج بھی میں صادق اور امین ہوں۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے زندگی پر بھی کھلا چیلنج قرآن مجید نے دے دیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور مومنین کے لیے تو کامیابی اور کامرانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر بھی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت دانا اور سمجھدار خاتون تھی۔ اپنے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے آپ اس زمانے میں طاہرہ کے لقب سے معروف تھی، اور سیدہ خدیجہ کا پہلا نکاح ابو حالتہ بن نباش سے ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا۔ شوہر کی وفات کے بعد چونکہ آپ بہت مالدار اور خوبصورت خاتون تھی اور شریفانہ اخلاق کی مالک تھی، سو عرب کے بڑے بڑے مالداروں نے آپ کو نکاح کی دعوت دی، لیکن آپ نے ان ساری دعوتوں کو ٹھکرا دیا۔ کیوں ٹھکرایا؟ اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہرت جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں امین اور صادق کے نام سے تھی۔ سو آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، اور آپ کی نظر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت شام لے کر گئے تو آپ نے ایک غلام میسرہ آپ کو جو ہے وہ ہمراہ بھیجا۔ جب واپس آئے تو آپ کو 2 گنا جو ہے وہ نفع ہوا، اور پھر آپ نے اس غلام سے پوچھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ انہوں نے سارے حالات و واقعات جو ہیں وہ بیان کر دیے۔ تو جب سارے حالات و واقعات کو بیان کیا اور آپ کی امانت اور دیانت کو بیان کیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً نکاح کے لیے جو ہے وہ تیار ہوئی۔ سب سے پہلے طبقات الکبریٰ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی سہیلی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام نکاح کو پہنچانے کے لیے جو وہ بھیجا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی سسٹر سے کہا کہ جاؤ اور میری بات جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ سو ان روایات سے ثابت ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ بے قرار تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے چچا سے، جو چچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل، جو بہت بڑے عیسائی عالم دین تھے، جب وہ میسرہ آیا تو سارے واقعات جو ہے وہ آپ نے اپنے چچا زاد کے سامنے، اپنے کزن کے سامنے بیان کیے۔ تو جب ورقہ بن نوفل نے یہ سارا سنا تو سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ اگر یہ ساری باتیں سچی ہیں تو سنو، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔
اور اس آخری نبی کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس آخری نبی کا یہی زمانہ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ ساری باتیں جو ہے وہ معلوم تھی، اس لیے آپ بے قرار تھی، اور آپ چاہتی تھی کہ میرا عقد، میرا نکاح جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ جب آقا علیہ السلام کو نکاح کا پیغام ملا، آپ نے قبول فرمایا۔ تاریخ اور دن کا تعین ہونے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو ہے وہ حضرت ابو طالب اور آپ کے چچا، دوسرے چچا جو ہے وہ حضرت سیدنا حمزہ، یہ دونوں آپ کے ہمراہ گئے۔ اور اس کے علاوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر کی طرف سے، چونکہ آپ کے والد جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے، تو آپ کے چچا عمر بن اسد اور کزن جو ہے وہ ورقہ بن نوفل نے بارات کا استقبال کیا۔ خطبہ نکاح جو ہے وہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا، اور حضرت خدیجہ کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے تمام غلام جو ہے وہ اس شادی کے موقع پر آزاد کر دیے، تاکہ یہ موقع یادگار بن جائے۔ سارے غلام آزاد کر دیے، اور پھر عمر بن اسد کے مشورہ سے 500 طلائی درم حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ حق مہر پہ باقاعدہ پوری ایک سپیچ کروں گا، کیونکہ ہمارے ہاں اس چیز کا نالج نہیں ہے۔ اب عمر بن اسد جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خاندان، آپ کے چچا تھے نا، تو اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے مشورے سے جو ہے وہ حق مہر کو مقرر کیا گیا۔ حق مہر بچی کا رائٹ ہوتا ہے، اور اس حق مہر کو مقرر کرنے کے لیے کسی کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ خود مقرر کرے، اس بچی سے پوچھنا چاہیے جس کا رائٹ ہے۔ میں انشاءاللہ پر بتانا اس میں بولوں گا، لیکن سیرت مطہرہ کے اس پہلو سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جب حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود جو ہے وہ حق مہر مقرر کریں، ہم بچی سے پوچھیں جا کر، جس نے آگے جا کے زندگی بسر کرنی ہے، جس نے آگے جا کر اپنی زندگی گزارنی ہے، اس بچی سے جا کر پوچھیں۔ اور پھر نکاح کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا۔ اور سنیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ کے ولیمے میں جو اہتمام ہوا وہ کیا تھا؟ سیرت کی ایک کتاب ہے محمد رسول اللہ، اس میں بیان کیا گیا کہ ایک روایت کے مطابق ایک اونٹنی ذبح کر کے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا، اور ایک اور روایت میں کیا بیان کیا گیا کہ 2 اونٹنیاں ذبح کر کے اس دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا یہ پہلو یہ تقاضا کرتا ہے کہ شادی کے دوران تمام غلط، بے جواز اور ناروا رسموں کا خاتمہ کیا جائے۔ معذرت کے ساتھ، پہلے تو جب ہم پاکستان میں تھے یا پاک و ہند میں، چونکہ مسلمانوں کا تعلق جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ یا ایک ریلیشن تھا، اکٹھے رہتے تھے، تو ہماری شادیوں میں ہندوانہ رسوم و رواج کا اثر باقی ہے، اور آج تک باقی ہے۔ پہلے تو ہم نے ان کو لیا، لیکن ان ساری رسومات میں اسلام کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ ہندوانہ تھا۔ پھر ہم اس پاک و ہند سے یا پاکستان سے جو ہے وہ ہجرت کی، مائگریشن کی، اور ہم اس ملک میں آ گئے۔ ہم نے ان رسوم کو پھر بھی نہ چھوڑا، لیکن ان کے ساتھ یہاں کی رسوم و رواج کو بھی ہم نے ملا لیا ہے۔
ہم کر رہے ہیں. ہمیں نہ کوئی ٹیچ کرنے والا، نہ ہم خود لرن کرنے والے. اور اگر کوئی ٹیچ کرتا ہے یا ہم لرن بھی کر لیتے ہیں تو کوئی شخص جرأت نہیں کر سکتا کہ اس کے خلاف بات کر سکے. جب ہمارا سسٹم ہی جو ہے وہ ہم دوسروں کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر اسلام کی دولت کہاں سے نظر آئے گی؟ پھر وہ جو شادی جو خوشی کا موقع ہے کہ ان کی آنے والی زندگی میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں، وہ خوشی سے زندگی بسر کریں، ہم تو رسوم و رواج ہی اغیار کو کے لے رہے ہیں. اپنا تو رسم و رواج ہمیں نظر ہی نہیں آتا، تو پھر خوشیاں کہاں قائم ہوں گی؟ بھئی کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا. کیا سیرت مطہرہ کو ہم بند کر کے جو ہے وہ اپنی لائبریریوں میں رکھ دیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال و اقوال کیا ہم بند کر کے رکھ دیں؟ کیا ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر محبت کرتے ہیں تو حضور کی سیرت ہماری زندگی میں نظر آتی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا رنگ ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو آئیے، یہ رمضان المبارک توبہ کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے. آئیں سچے دل سے توبہ کریں اور اسلام کی طرف رجوع کر لیں. انسانیت کی کامیابی و کامرانی کل بھی اسلام میں تھی، آج بھی اسلام میں ہے اور قیامت تک اسلام میں رہے گی. ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جو ہے وہ اغیار کی طرف دیکھتے ہیں. بھئی ہم ان کے رسوم و رواج کیوں لیں؟ کیا ان کی ترقی کی وجہ سے، یا یہ قومیں جو ہے وہ ہم پر غلبہ حاصل کر چکی ہیں، یا ان کی وجہ سے، یا میڈیا وار جو ہے اس میڈیا وار میں جو ہم دیکھتے ہیں وہی کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اور آج ایک میسج ہے، آپ کھلے دل سے یہ آپ سوچیں ذرا، کیا اس ملک میں آج شادی جو ہے وہ ایک اکنامک بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے یا نہیں بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے یہ؟ ہم خود بنا رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں بنا رہا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں نکاح فرمایا تو اپنے خاندان میں سے 2 شخصیات کو لیا اور دعوت ولیمہ میں رؤسائے قریش موجود تھے، دعوت دی گئی تھی، لیکن آپ نے 1 یا 2 اونٹنیوں کو جو ہے وہ دعوت ولیمہ کے لیے اہتمام فرمایا. سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جو ہے وہ آج ہمیں پکار پکار کر جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان رسموں، ان رواجوں کی زنجیروں کو کاٹ پھینک دیں اور اپنے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم کر دیں. نکاح کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات کو جو پہلا دن تھا وہ اپنے چچا کے ہاں گزارا. بس چونکہ آپ کے چچا جو ہے وہ غریب تھے اور وہ جو ہے وہ اخراجات نہیں اٹھا سکتے تھے. دوسرے دن آپ نے اپنی رفیقہ حیات سے مشورہ کیا اور آپ اپنے گھر میں منتقل ہو گئے. آج ہو سکتا ہے ایسا؟ ہم کون سی رسوم و رواج کو باندھتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ میں کوئی نیا درس نہیں دے رہا آپ کو، یہ سیرت مطہرہ کا درس ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. ہم جب اولاد کی شادی کرتے ہیں تو ہم نے پہلے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں.
اور اگر جو ہے وہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی رفیقہ حیات سے مشورہ کر کے الگ گھر لے لے تو ہم اپنی اولاد کو نافرمان قرار دیتے ہیں. ایسا ہے یا کہ نہیں ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ تو ہمیں یہ درس نہیں دے رہی. اور آپ دیکھ لیں کہ جو رسوم و رواج ہم اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اور جن میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کیوں گھروں میں سکون نہیں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی اولاد پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں. بھئی اب وہ بالغ ہو چکے ہیں، وہ ان کی شادی ہو چکی ہے، اب آپ ان کو سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا حق دے دیں بس. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ تو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے. لیکن جب ہم مسلط کرتے ہیں اور اگر بہو بات کرتے تو ہم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور وہیں سے پھر طلاق تک جو ہے وہ نوبت آ جاتی ہے، اور وہیں سے پھر اپنے بیٹے کو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں. وہی بیٹا جو ہے وہ اپنی پھر رفیقہ حیات پر جو ہے وہ سختی کرتا ہے. پھر آپ کے سامنے سارے حالات، پھر وہ تشدد بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، گھروں سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو ہمارا اسلام کہاں کھو گیا ہے؟ ہم اسے کہاں تلاش کریں، کہاں ڈھونڈیں اس کو؟ اگر اسلام کو لینا ہے تو اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے الگ گھر لے لیا اور اپنی ازواجی زندگی کا آغاز کیا. اور دوسری بات، آپ آغاز خطاب میں نے بیان کیا کہ آپ نے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک ہوئی تو آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 ایئرز تھی، ینگ تھے نا آپ. اور آپ کی پہلی شادی جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی، اور جب تک جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ حیات نہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ بیوہ تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد اور نکاح میں آنے سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی. چونکہ اس معاشرے میں بیوہ ہونا جو ہے وہ ایک عیب تھا، شادیاں نہیں کی جاتی تھی. تو سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا اپنے عمل سے کہ پہلی شادی جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے. کیا آج پھر ہم اس جاہلیت کی طرف نہیں پڑ لگے؟ کیا بیوہ کو وہی مقام و مرتبہ ہے جو اسلام میں ہے؟ اور پھر دوسری چیز، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی اولاد بھی تھی. جب آپ نے شادی کی، یہ ساری چیزیں سیرت مطہرہ سے ہیں، جب شادی کی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ بچے اپنے ساتھ نہیں لے کے گئی، بلکہ جو ان کے والد کے خاندان والے تھے انہی کے پاس بچوں کو چھوڑا. انہوں نے پرورش وہیں پائی، اپنے ساتھ نہیں لے کے آئی. انہوں نے اپنے خاندانوں میں پرورش پائی. اور جب کبھی بھی وہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آتے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفیق باپ بن کر انہیں ملتے تھے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جس ویلفیئر کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عطا کیا کہ وہ جس کی اولاد تھی وہ خاندان خود اس کو سنبھال رہا ہے، وہ بیوہ ہوئی ہے، اور وہ جو ہے اس کی شادی جب جہاں نئے بندے کے ساتھ اگر ہو گئی ہے تو وہ یہ بوجھ وہ نہ اٹھائے، وہ بوجھ جو ہے اس کے خاندان والے خود اٹھائے.